السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء، علم النحو میں ہم اسم غیر متمکن کی اقسام پڑھ رہے تھے۔ ان میں مضمرات کی بحث ہم نے پڑھ لی، جو پہلی قسم ہے۔ مضمرات کے آخر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم اس کا فائدہ کل پڑھیں گے۔ فائدہ سے پہلے اس نے ضمیر منصوب متصل کی ہمیں ترکیب کرنی سکھائی ہے۔ ضربنی کی یہ ترکیب ہمیں سمجھا رہا ہے، تو دیکھیں کہ یہیں ہم ترکیب کرنا اس کی سیکھ لیتے ہیں۔ ضرب فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل۔ ضرب پورا ہو گیا، اس کے بعد ہے نی۔ یہ جو نون درمیان میں آتا ہے نا، یہ نون وقایا کا بولتے ہیں، نون وقایا کا بولتے ہیں۔ تو بس اس کو فی الحال اتنا ہی ذہن میں رکھیں کہ ضربنی یہ نون وقایا کا ہوتا ہے، اور آگے جو یا ہے یہ ضمیر متکلم کی ہے اور یہ مفعول بھی بنتی ہے۔ تو فعل ضرب اپنے فاعل ہوا اور یا ضمیر جو کہ مفعول بھی ہے، ان سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فائدہ میں یہ بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضمیر جو غائب کی ہوتی ہے وہ بغیر مرجع کے ہوتی ہے۔ ویسے تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ضمیر آتی ہے تو اس کا پیچھے کوئی نہ کوئی مرجع ضرور ہوتا ہے جس کی طرف وہ ضمیر اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ مرجع کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ضمیر جس کی طرف پیچھے اشارہ کر رہی ہوتی ہے وہ اس ضمیر کا مرجع ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضمیر غائب ہو لیکن پیچھے اس کا مرجع کوئی نہیں ہوتا۔ اگر وہ ضمیر مذکر کی ہے تو اسے ضمیر شان بولتے ہیں، اور اگر وہ ضمیر مؤنث کی ہے تو اسے ضمیر قصہ بولتے ہیں۔ اور اس ضمیر کے بعد والا جو جملہ ہوتا ہے نا، وہ دراصل اس ضمیر کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ ضمیر کہاں جا رہی ہے۔ جیسے انہ زید قائم، تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے۔ اب دیکھیں یہاں یہ ضمیر مذکر کی ہے تو اسے ضمیر شان بولتے ہیں۔ ترجمہ کرنے میں بھی تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے۔ اور انہا زینب قائمتن، اب انہا کی جو ہا ضمیر ہے یہ غائب کی ضمیر ہے، اور یہ کون سی ضمیر کہلائے گی؟ ضمیر قصہ۔ تو ترجمہ کرتے ہوئے بھی ہم نے وہی ترجمہ کرنا ہے کہ تحقیق قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے۔ آگے ہم نے اسماء موصولہ شروع کرنے ہیں۔ الذی، اللذانی، اللذین، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتین، اللاتی، اللواتی، ما، من، این اور ایتن، اور الف لام بمعنی الذی اسم فاعل اور اسم مفعول میں۔ جیسے الضارب، اس کا معنی بنے گا الذی ضرب، اور المضروب اس کا معنی بنے گا الذی ضرب۔ تو واضح ہو گیا کہ الف لام جب الذی کے معنی میں آئے گا تو اسم فاعل بھی بن سکتا ہے، اسم مفعول بھی ہوگا، کہیں کہیں اسم فاعل کہیں کہیں اسم مفعول۔ جیسے الضارب یہ اسم فاعل کی مثال ہے، اور المضروب یہ اسم مفعول کی مثال ہے، تو یہ بھی اسماء موصول میں سے ہو گیا۔ اور ذو یہ بھی اسم موصول ہے بمعنی الذی، قبیلہ بنی طے کی زبان میں۔ جیسے اس کو قبیلہ بنی طی بھی بولتے ہیں۔ جیسے جاء ذو ضرب کا، اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جاء الذی ضرب کا، یعنی یہ الذی کے معنی میں ہو گیا جیسے اس نے اوپر بیان کیا ہے۔ این اور ایتن مورب میں، جب یہ مورب میں آئیں گے تو اس وقت یہ اسم موصول ہوں گے، اور بغیر اضافت ان کا استعمال نہیں ہوتا۔ این اور ایتن یہ جب بھی آئیں گے یہ اضافت کے ساتھ ان کا استعمال ہوگا، بغیر اضافت کے یہ ہرگز استعمال نہیں ہوں گے۔ باقی ان کا میں ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ الذی وہ ایک مرد، اللذانی وہ دو مرد، اللذینی وہ دو مرد۔ یہ اللذانی اللذینی، اب دیکھو کہ معنی دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن اللذانی یہ رفعی حالت ہے
اللذینی یہ نسبی حالت ہے۔ تو بہرحال آپ ابھی اس بحث میں نہ جائیں، میں نے ویسے آپ کی ایک ذہن سازی کے لیے یہ بات کر دی ہے تاکہ آپ میں مزید شوق پیدا ہو جائے کہ آگے چل کے ہم نے اس طرح کی بحث بھی پڑھنی ہے۔ اب بس اتنا ہی یاد کریں، اللذانی یہ بھی تثنیہ کے لیے آتا ہے، اللذینی یہ بھی تثنیہ کے لیے آتا ہے، اللذین وہ سب مرد، اللتی وہ ایک عورت، اللتانی وہ دو عورتیں، اللتینی وہ دو عورتیں، اللاتی وہ سب عورتیں، اللواتی وہ سب عورتیں۔ باقی ساتھ ساتھ ترجمہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد فائدہ لکھتے ہیں۔ فائدہ کہ اسم موصول وہ اسم ہے جو جملے کا پورا جزو بغیر صلے کے نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ موصول صلہ مل کر ہمیشہ جملہ بنتا ہے، اور وہ جملہ بھی خبریہ ہوتا ہے جس میں ضمیر ہمیشہ موصول کی طرف لوٹنے والی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے پچھلے فائدے میں عرض کر دیا ہے، ضمائر والے فائدے میں، کہ ضمیر عمومی طور پر ضمیر کا ایک مرجع ہوتا ہے جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہوتی ہے۔ جیسے جاء الذی ابوہ عالم، آیا وہ شخص کہ جس کا باپ عالم ہے۔ اس کی اس نے ترکیب بھی خود کر دی ہے سمجھانے کے لیے، آگے خود ترکیب پوچھ رہا ہے، ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں اگلی تراکیب ہم خود حل کریں گے۔ جاء فعل، الذی اسم موصول، ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بن جائے گا، عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلہ ہوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پیچھے موصول کھڑا ہے، الذی موصول اپنے صلہ سے مل کر فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بقیہ انشاءاللہ کل کے سبق میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔